اپنے آپ کو اس انتہا پسندی سے بچانا ہے، اور جو موجودہ صورتحال ہے اس میں بل نقذف بالحق علی الباطل فیدمغہ فاذا هو زاہق۔ اسلام تو امت واحدہ ہے، ایک جسم ہے، جہاں جہاں بھی تکلیف آئے گی ساری امت مل کر مقابلہ کرے گی، یہ اسلام کی روح ہے، اور اس پر کسی حد تک پاکستان عمل کر رہا ہے۔ پوری دنیا میں جہاں بھی مسلمان پریشان ہو اس میں کہیں نہ کہیں ہاتھ نہیں تو ایک انگلی ان کی ضرور ہوتی ہے، اور بلا شرط غیر مشروع طریقے سے ہوتی، ورنہ یہ سب عرب ہوں یا ایران ہو نیشنل اسٹیٹس ہیں، ساری دنیا سارے ملک نیشنل اسٹیٹس ہیں، اور وہ اپنے مفاد کا سوچتے ہیں، ان کے معاہدات کی بنیاد اپنا مفاد ہوتا ہے، ان پر جب آفت آتی ہے تو وہ اس کا جواب دیتے اور بلبلاتے ہیں۔ یہ مسلمانوں کی لڑائی تو کہہ سکتے ہیں، اسلام کفر کی نہیں ہے قطعی طور پہ، لیکن اس کے باوجود جو انتہا پسند ہیں وہ تو اپنا کام برباد کر بیٹھے۔ جو وسطیت کے داعی لوگ ہیں وہ آج بھی نرم گوشہ رکھتے ہیں، آج بھی دعا گو بھی ہیں، آج بھی وہ بیان بازی بھی کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم اس جنگ کے خلاف ہیں، ہم اس کو کنڈیم کرتے ہیں، ہم اس کی مذمت کرتے ہیں۔ امریکہ کے دفاع کے محتاج ہونے کے باوجود وہ اس جنگ کو برا کہتے ہیں، اس کے خلاف ہیں، اور بے شمار نقصان کروانے کے باوجود، بہت زیادہ حملے کروا لینے کے باوجود وہ ریئیکشن میں نہیں آ رہے، مقابلے میں نہیں آ رہے، اس جنگ میں حصہ نہیں ڈال رہے۔ یہ نشانی ہے کہ وہ وسطیت پر کھڑے ہیں، اور جو انتہا پسند ہے انہوں نے پوری تاریخ کو کالا کیا ہوا ہے، یہ تاریخ بھی سب کے سامنے ہے۔ اور پاکستان بھی آج ان دو ہی فتنوں کے گرد، ان کے بیچ میں گھرا ہوا ہے۔ افغانستان میں وہ لوگ آ کر بیٹھ گئے ہیں جو انتہا پسند ہے، مسلمانوں کو کافر کہنے والے، ادھر بھی مقابلہ کرنا ہے، اور دوسری طرف آپ دیکھتے ہیں کون کون ہے، ہندوستان کیسے دانت تیز کر رہا ہے۔ آج امت اسلامیہ، آج نہیں، حضرت عثمان سے لے کر آج تک ان دو فتنوں نے ہی امت اسلامیہ کا نقصان کیا ہے۔ ان کی وجہ سے کافر ان پر مسلط ہوتا ہے، ان کی وجہ سے آپس کی لڑائیاں ہوتی ہیں اور خون بہتا ہے، اور پوری تاریخ گواہ ہے کسی کافر نے اتنا مسلمانوں کا نقصان نہیں کیا جتنا ان فتنوں نے مسلمانوں کا نقصان کیا ہے۔